کی. کیا ہوا؟ جماعت اسلامی کے ساتھ اپسٹ ہوا؟ جماعت اسلامی ایک دم سے ہمیں لگتا ہے کہ نظر نہیں آ رہی الیکشن کی. کوئی بہت بڑے نمبر کو ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے، لیکن ہم جہاں پر اسٹرانگ ہولڈ ہمارا ہے خیبر پختونخوا اور پنجاب کی بھی کچھ سیٹیں تھیں جس کو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے، اور کراچی ہمارا ایک بیس کیمپ ہے. اور آپ تو 250 پہ بھی جتوا رہے تھے نا. جی میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیے جماعت اسلامی 42 سال بعد اپنے پرچم اور اپنے نشان پر الیکشن لڑ رہی تھی. اس سے پہلے ہم الائنسز کا حصہ رہے ہیں اور بھی ہم بائیک آؤٹ بھی کیا ہے. پلس مائنس ہمیشہ رہتا ہے، سوال جواب ہوتا ہے، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنا ایک دوبارہ سے بیس گین کیا ہے اور انشاءاللہ یہ وہ ہم نے بیس بنایا کہ جس کے اوپر ود ان 2 اور 3 ایئرز جو ہے آپ دیکھیں گے کہ جماعت اسلامی ایک بڑی نیشنل پارٹی. گزشتہ حکومتیں جو بنی ہیں اس میں آپ کے پاس مینڈیٹ کیوں نہیں آیا؟ آپ کی اتنی اکثریت کیوں نہیں رہی کہ کوئی آپ کو اٹریکٹ کرے، آپ کو بلائے اپنے پاس حکومت سازی کے لیے؟ پچھلی مرتبہ تو ہم نے بائیک آؤٹ کیا تھا نا، اور اس سے پہلے ہم MMA کا پارٹ تھے اور ہماری حکومت تھی. ٹھیک ہے نا، MMA کا پارٹ تھے اور ہم صوبہ خیبر میں ہماری حکومت تھی. تو ایسی بات نہیں ہے. جماعت اسلامی کی اہمیت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. ہمارے 70 میں 4 افراد تھے، ان 4 افراد نے 400 لوگوں کے برابر کام کیا تھا. انشاءاللہ ہمارے 3 لوگ بھی اتنا کام کریں گے کہ اس کے نتیجے میں پورے ملک میں اس کا اثر پڑے گا. ہماری کراچی سے آپ نے بائیک آؤٹ کیا، لیکن الیکشن کمیشن نے تمام چیزوں پر جاری و ساری رکھا، تھوڑی سی مدت بڑھا دی پولنگ کے ٹائم. کراچی کے مسئلے پر تو میرا دل خون کے آنسو ہو رہا ہے. میں کراچی کے عوام کو سب سے پہلے خراج تحسین پیش کرتا ہوں. کراچی کے عوام نے کل ثابت کر دیا تھا کہ وہ آزادی چاہتے ہیں. وہ دہشت گردی سے، گوری بند لاشوں کے کلچر سے آزادی چاہتے ہیں، اور انہوں نے پچھلے 5 سال میں 9000 لاشوں کا جواب گھروں سے نکل کر، خوف کے باوجود، جو پلانٹڈ دھماکے تھے اس کے خوف کے باوجود بھی گھروں سے نکل کر اور پولنگ اسٹیشنوں کا رخ کر کے کیا تھا. لیکن ڈاکہ پڑا ہے، مینڈیٹ پہ ڈاکہ پڑا ہے. الیکشن کمیشن کے آگے ہم رو رہے تھے، ہم دھرنے دے رہے تھے. ہم نے 1 دن پہلے بھی سارے کام چھوڑ کر الیکشن کمیشن کا دھرنا دیا. سارے پریزائڈنگ افسر واٹر بورڈ کے، لیبر ڈویژن کے MQM کے بھر دیے. ٹھیک ہے، اس کے ESC کے لوگ ملازم، چپڑاسی، ہم چپڑاسی ہمارا حصہ ہے، لیکن جس کا جو کام ہے اس کو ملنا چاہیے وہ بھر دیے گئے. پھر اس کے بعد اس شہر میں مطمئن نہیں ہے، بالکل مطمئن نہیں ہے. نل اینڈ وائڈ قرار دیا جائے. ڈاکہ ڈالا ہے کراچی کے مینڈیٹ پہ کل. میرا ایک مطالبہ ہے، ہم کورٹ میں بھی جا رہے ہیں. کراچی کے الیکشن کا نل اینڈ وائٹ قرار دیا جائے. ری پولنگ یہاں پر ہو، فوج کی نگرانی میں ہو، بوتھ میں فوج کو بٹھائیں. انشاءاللہ رحمان صاحب ایک ویزیبل اپسیٹ ایکسپیکٹ کر رہے تھے PTI کی جانب سے، کہ جو کہ ویزیبل اپسیٹ نہیں نظر آیا، مگر تبدیلی کے اور بڑے نشانات ہیں. بڑی دوسری سیاسی جماعت و قوت ابھر کے سامنے آئی ہے ٹف ٹائم اور اپوزیشن میں، مگر جماعت اسلامی جس نے بائیک آؤٹ کیا 2008 میں، کہا جا رہا تھا ایک ویزیبل اپسیٹ کراچی میں بھی دکھائے گی. کیا ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا خیال ہے کہ کل کراچی کے عوام نے تو اپسیٹ دکھا دیا تھا. کراچی کے عوام نے آزادی کا پیغام بہت بھرپور طریقے سے دے دیا تھا. میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں. آپ کو معلوم ہے کہ کراچی میں حالات کو ٹینس کرنے کے لیے پرائم ٹائم دھماکے کرائے گئے تھے، اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ رینجرز پر ہونے والا دھماکہ جس کو طالبان نے ایکسپٹ بھی کر لیا تھا، وہ سعید کالا صاحب MQM کے تھے کہ جن کے نام نکلا تھا، اور رینجرز کی رپورٹ میں بات موجود ہے. اس طرح کی کئی چیزیں سب موجود ہیں. میں اس وقت تفصیل میں نہیں جا رہا. اس میں انہوں نے مظلومیت کا رونا بھی رویا اور وغیرہ وغیرہ. لبرل سیکولر بھی بن گئے، زکات بھی لیتے ہیں، ہندوؤں تک سے لے لیتے ہیں، لیکن پھر بھی لبرل سیکولر ہیں. انہوں نے کیا یہ کہ اس کے بعد جو کل جو ہوا وہ کراچی کی تاریخ کی بدترین دھاندلی تھی. اور افسوسناک بات یہ ہے کہ فوج کی موجودگی میں، رینجرز کی موجودگی میں، پولیس کی موجودگی میں اور فخرو بھائی کی موجودگی میں جس طرح کراچی کے عوام کے اوپر ڈاکہ ڈالا ہے، ان کا الیکشن چھینا گیا ہے. میرے پاس نمبر آف کمپلینٹس موجود ہیں. 86 سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈائنامکس کچھ کراچی کے ایسے ہیں کہ ہمیشہ کسی لیول کے انتخابات پر اس میں مسئلے ضرور پڑتے ہیں. نئی نوعیت کیا تھی؟ دیکھیں، مسئلے تو سب جگہ ہوتے ہیں. مسئلے آپ کو بہت سارے پورے ملک میں نظر آئے، لاہور میں بھی نظر آئے ہوں گے اور جگہ بھی نظر آئیں گے، لیکن کراچی میں جو کچھ ہوتا ہے وہ پورے ملک سے بالکل جدا ہوتا ہے. کراچی میں پورے اسٹیشنوں سے پولنگ ایجنٹ خواتین کو ہماری گھسیٹ کے نکال کے پھینک دیا اور اس کے بعد پکڑ لیا اور ٹھپے لگانا شروع کر دیے. KSC کے لوگ، لیبر ڈویژن کے لوگ، واٹر بورڈ کے لوگ جو مطلب پیون تھے یا اس طرح کے لوگ، ان کو پریزائڈنگ افسر بنا دیا گیا. پولنگ کے عملے میں ان کو شامل کر دیا گیا. ہم چیخ رہے تھے، چلا رہے تھے، ووٹر لسٹ بالکل ٹھیک نہیں تھی. فوج کی موجودگی میں ویریفیکیشن اس کی نہیں ہوئی. ہم نے 1 دن پہلے بھی الیکشن کمیشن کے آفس پہ دھرنا دیا. اس وقت ہمارا کام یہ نہیں تھا کہ ہم دھرنے دیتے، کوئی سنوائی ہماری نہیں ہوئی ہے. اور اس کے بعد جب پولنگ ہوئی ہے تو کل کراچی کے عوام کو اس قدر مایوسی ہے. یعنی اگر ہم بائیک آؤٹ نہ کرتے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ نمبر آف پیپل جو ہے وہ اس میں مرڈرڈ ہوتے. اور جس طرح MQM نے اسلحہ لے کر اندر موجود تھی، مجھے افسوس ہے میں رینجرز کے لوگوں سے رابطہ کرتا رہا. میں اپنی کانسٹیٹوئنسی میں نارتھ آباد میں فوج سے بات کرتا رہا.
میں ونگ کمانڈر سے بات کرتا رہا, لیکن کسی نے کان نہیں دھرے, اور سب یہ کہتے رہے ہمیں اس کا اختیار نہیں ہے کہ ہم اندر جائیں, پریزائڈنگ افسر جب تک نہیں کہے گا. کراچی میں کون سا پریزائڈنگ افسر ہے جو ایم کیو ایم کے مقابلے میں فوج کو اندر بلائے گا؟ مجھے بتائیے آپ, جو ان کے اپنے ورکرز ہوں یا اتنے پریشر میں ہوں. اس لیے کراچی کا مسئلہ دہشت گردی کا مسئلہ ہے. مجھے باتیں تو سب کی ہیں, جس طرح غوری صاحب نے کہا, آپ نے جو باہر جا کے احتجاج بھی کیا, آپ کی خواتین نے جا کے چوڑیاں پکڑائی, آپ کہتے ہیں بقول آپ کے رینجرز کو ان کی گاڑیوں میں چوڑیاں رکھی ان پہ. مگر سوال یہی ہے کہ جب ہر کوئی رینجرز کے کردار سے, پولیس کے کردار سے, انتخابات کے عملے کے خطاب سے حوالے سے ہر کوئی اگر نالا ہے, تو پھر کیوں نہیں اکٹھے ہو جاتے سر؟ آپ ان کو ایم کیو ایم کہہ رہی ہے, آپ ان کو سنگل آؤٹ کر کے دیوار سے لگا رہے ہیں. ان کو نہیں کر رہے. دیکھیے کراچی کا کیس پورے پاکستان کے کیس سے جدا ہے. کراچی میں پورے پاکستان میں کوئی اپنی پارٹی کے لوگوں کو قتل نہیں کرتا. کراچی میں ایسا ہوتا ہے. کراچی میں اجمل پہاڑی نہیں ہوتے. کراچی کے حوالے سے بات کریں نا, مجموعی صورتحال بیان کر رہے ہیں کہ یہاں پر غریبن لاشوں کا کلچر جو ہے پورے پاکستان میں نہیں ہوتا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کراچی کے اندر جو ہم یہ کہہ رہے ہیں یہ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ جب ہم کہتے ہیں ووٹر لسٹ درست ہونی چاہیے فوج کی نگرانی میں, تو یہ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ ہم جب یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر فوج کی نگرانی میں, دیکھیں رینجر بھی موجود تھی, فوج بھی موجود تھی, پولیس بھی, وہ کہتے یہ ہے کہ ہمیں آرڈر نہیں ہے, ہم آئیں, پریزائڈنگ افسر جب بلائے گا تو ہم اندر آئیں گے. پریزائڈنگ افسر ہے لیبر ڈویژن کا, پریزائڈنگ افسر ہے واٹر بورڈ کا, وہ بیچارہ کیا کرے گا؟ وہ یا تو ورکر ہے ان کے اوپر, یا پھر دباؤ میں.